ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ عموماً اس مہینے میں سیرت کے جلسے کثرت سے ہوتے ہیں۔ عنوان ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق لگا لیتا ہے۔ کوئی سیرت الانبیاء کر دیتا ہے، کوئی سیرت النبی کر دیتا ہے، کوئی سیرت خاتم الانبیاء کر دیتا ہے، کوئی سیرت خاتم المعصومین کر دیتا ہے۔ مقصود سب کا ایک ہوتا ہے کہ محبوب کی امت کو یاد دہانی کرائی جائے کہ ہماری کامیابی اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ سیرت سے مراد ہوتی ہے آپ کی مبارک زندگی، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ سیرت کا عنوان عام بھی ہے، تام بھی ہے، نافع بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے امت کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت اپنائی تب جا سکتی ہے جب سیرت معلوم ہو۔ عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اس لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ عام دوستوں کو حضور کی سیرت بتائیں۔ عوام کا فرض ہے کہ وہ علماء کی خدمت میں پہنچ کر سیرت سیکھے۔ جس قوم نے آپ کی سیرت کو 100% اپنایا ہے وہ 100% کامیاب ہوئی ہے۔ جس نے 50% اپنایا وہ 50% کامیاب ہوئی۔ جس نے 10% اپنایا وہ 10% کامیاب ہوئی۔ جس نے بالکل نہیں اپنایا وہ بالکل ناکام ہو۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی کامیابی اپنی محبوب کی سیرت سے جوڑ دی ہے، باندھ دی ہے۔ اس لیے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں۔ لوگ عموماً اس کی غرض نہیں سمجھتے۔ بہت ساری جگہ پر عنوان سیرت کا ہوتا ہے، بیان کوئی اور ہوتا ہے، تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ اور جو لوگ سیرت کا جلسہ کراتے ہیں، بہت جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنا وقت چلنے پھرنے میں گزارتے ہیں، سیرت سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں ان کی غرض کیا ہوتی ہے۔ اس لیے سیرت کے جلسوں کی غرض ذہن میں رکھے، سیرت سمجھنا تاکہ سیرت پر عمل کیا جا سکے۔ سیرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلو موجود ہیں، اور اس کا اجمال قرآن پاک میں ہے اور تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اوراق میں اور کاغذوں میں قرآن و حدیث میں سیرت موجود ہے، اور عمل میں اصحاب رسول کی زندگیوں میں موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی نے سیرت پڑھنی ہو تو قرآن پڑھے، احادیث پڑھے۔ کسی نے سیرت سیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھے۔ صحابہ کی زندگیوں میں نبی کی سیرت 100% موجود ہے، اور اس کی تائید قرآن پاک میں ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ایمان میں صرف تصورات نہیں ہیں، سب کچھ ہے کہ تمہاری جیسی زندگی ان کی ہوگی تو یہ کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کو خطاب ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس لیے سیرت کو سیکھنے کے لیے اصحاب رسول کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کی زندگیوں کو اپنانا یہ اس امت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث کو فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ، 20 دن رہتے حضور کے پاس، فرمایا تم چلے جاؤ اور ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے پڑھنا۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المہتدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ انہوں نے حضور جیسی نماز پڑھی، ورنہ وہ کیسے صادقون ہیں اور مفلحون ہیں۔ حضور جیسی نماز پڑھی انہوں نے، اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں صحابہ۔ ربیع الاول کے 17 دن گزر چکے ہیں، آج 18واں دن ہے۔ روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، تو آپ 17 تقریریں تو سن چکے ہوں گے۔ اگر شوق ہے سننے کا تو مختصراً اسی موضوع پر میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق دے۔ انسان بھول تو جاتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بات ٹھیک کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق امت کے ذمے ہیں۔
امت اجابت، ایک تو امت دعوت ہے نا، جنہوں نے حضور کو مانا ہی نہیں، ان کے ذمے تو حقوق ہوں گے جب وہ آ کر مانیں گے، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، غیرے، یہ امت دعوت ہے، یہ حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ ہم کون سی امت ہے؟ امت اجابت، جنہوں نے نبی کو مانا ہے۔ آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارے ذمے 4 حقوق ہیں، اور چاروں میں تقسیم نہیں ہے، چاروں ضروری ہیں۔ یہاں درمیان میں او نہیں ہے، یہ او نہیں ہے درمیان میں، چاروں ضروری ہے۔ 2 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ میں ان کو گنتا ہوں، آپ یاد رکھیں گے۔ عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، یہ 4 حقوق ہیں۔ جیسے آدمی کے 4 عناصر ہیں، ہم سارے 4 عناصر سے بنے ہیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی کہ چاروں ضروری ہیں۔ اگر کسی کی جسم سے ہوا ختم ہو جائے تو بس چھٹی، پانی ختم ہو جائے تو چھٹی، اور حرارت ختم ہو جائے، آگ ٹھنڈا ہو جائے تو چھٹی۔ اور مٹی سے تو بنا ہے، ڈھانچہ ہی اس کا مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو سارا کچھ غذا دوا مل ہی مٹی سے رہی ہے۔ تو چاروں عناصر جس طرح انسان کی جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس میں تقسیم نہیں ہے کہ 3 سے بھی گزارا چل جائے گا، 2 سے بھی گزارا چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، چاروں ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے حضور کے 4 حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، 3 سے یا 2 سے یا 1 سے گزارا نہیں چلے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شان مصطفیٰ تو مانتا ہوں، عظمت مانتا ہوں، ہے ساری کائنات میں سب سے بڑے، باقی اگلے کھاتے میں نہیں داخل ہوتا، تو یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حضور کی عظمت بھی مانتا ہوں، ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن ادب نہیں کرتا، حضور کے سامنے ناچوں گا، تو یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صرف عظمت اور محبت سے بات نہیں بنے گی، ادب بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ تینوں چیزیں مانتا ہوں لیکن حضور کے فرامین پر نہیں چلوں گا، یہ بھی راستے میں کھڑا رہے گا۔ تو ہمارے ذمے اللہ کے نبی کے 4 حقوق ہیں اور چاروں ضروری ہے۔ ان کی تفصیل کروں تو بات لمبی ہوگی۔ عظمت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شان اتنی مانے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ، کتنی شان مانے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ عظمت چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سے کم عظمت مانتا ہو، دنیا میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جو اس سے کم عظمت مانتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء سے بھی زیادہ شان مانی ہے، عظمت صرف اللہ سے کم۔ اگر اللہ کے برابر لے جائیں گے تو شرک ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے نیچے لائیں گے تو یہ کفر ہے۔ عظمت اتنی چاہیے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے، عظیم تر، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ باقی تو سب سے بڑے ہیں لیکن 12 اماموں سے کم ہیں، مومن نہیں ہے۔ ایسے بھی انوکھے لوگ موجود ہیں۔ سب سے بڑی عظمت چاہیے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ابراہیم علیہ السلام سے کم مانتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو دادا ہیں آپ کے، دادا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے بھیجا جو آخر میں ہے اور خاتم المرسلین بنا کے بھیجا ہے، یہاں آ کے اللہ پاک نے عظمتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں، عرش بھی نہیں، کعبہ بھی نہیں، اللہ کی مخلوق میں اللہ اور اس کی صفات وہ بڑی ہے، لیکن صفات تو مخلوق نہیں ہے نا، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ انگریز نے بر صغیر میں ایک طبقہ پیدا کیا
علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی یہ حضور کی شان بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ آپ نے آج تک کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جو حضور کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، ہم نے تو سنا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے سنا ہو تو نام بتاؤ۔ پھر یہ بات کیوں مشہور ہے معاشرے میں کہ بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں؟ اصل میں انگریز نے ان لوگوں کو جنہوں نے انگریز کو نہیں مانا، انگریز سے ٹکرائے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کی جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقی عاشقوں کو کہتے ہیں کہ یہ حضور کو بڑے بھائی کے برابر مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو حضور کی شان جو میں نے بتائی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی، اس سے کم شان مانتا ہو۔ کائنات میں ایسا کوئی مسلمان نہیں، اگر کوئی ایسا ہے تو مسلمان نہیں۔ اب اس کی زیادہ تفصیل میں کروں تو پھر یہیں بیٹھے رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے، ہم نے آگے لمبا سفر کرنا ہے۔ اسی طرح محبت اتنی نہیں چاہیے جتنی اپنے ابا کے ساتھ ہے، محبت اتنی نہیں چاہیے جتنی اپنی اولاد کے ساتھ ہے، محبت اتنی نہیں چاہیے جتنی استاد کے ساتھ ہے، اپنے مرشد کے ساتھ ہے، یا MNA کو اپنی سیٹ کے ساتھ ہے، یا وزیر کو وزارت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی بڑی محبت کرنے والی چیزیں ہیں نا، لوگ اس کے اوپر بہت قربانیاں دیتے ہیں، یہ بھی بڑی محبوب چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، اولاد بھی محبوب ہے، والدین سے بھی محبت ہے، استاد سے بھی ہے، شیخ سے بھی ہے، لیکن یہاں جو حقوق مصطفیٰ میں محبت ہے وہ ان سب سے بڑی ہے۔ اور یہ بات کسی جگہ سے کھینچ تان کر نہیں لائی گئی، قیاس کر کے، اجتہاد کر کے نہیں لائی گئی، یہ حضور کا فرمان ہے اور نص قطعی ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب بن جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب بن جاؤں، کائنات کے ہر بندے سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب جب تک نہ بن جاؤں، لا یؤمن احدکم، مومن نہیں ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کے نبی نے خود محبت کو ایمان کے ساتھ باندھ دیا ہے، پکی گانٹھ دے دی ہے کہ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور محبت چھوٹی موٹی نہیں، کائنات میں سب سے بڑی محبت۔ فاروق اعظم سے ایک دفعہ حضور نے پوچھا کہ آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ فاروق اعظم نے کہا اپنی جان کے بغیر باقی سب سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا گل نہیں بنی، بات نہیں بنی ابھی، یہ استثناء کیوں کیا ہے اپنی جان کا؟ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا الان ہن گل بنی۔ علماء نے یہاں تفصیل کی ہے کہ فاروق اعظم کو ایک لمحے میں محبت بڑھ کیسے گئی۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میری اپنی جان سے ہٹ کر باقی سب سے زیادہ ہے، پھر فوراً کہا کہ نہیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو محدثین نے یہاں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے فاروق اعظم کو حضور سے محبت پہلے بھی اتنی تھی، صرف غور نہیں کیا تھا انہوں نے۔ عموماً آدمی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری جان تو زیادہ محبوب ہے، لیکن فوراً جب انہوں نے غور کیا کہ حضور کی عظمت اور میری جان کا مقابلہ ہو جائے تو جان بچاؤں گا یا حضور کی عظمت بچاؤں گا، تو فاروق اعظم کے ایمان نے فیصلہ کیا کہ جان دے دوں گا حضور کی عظمت۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت حضور کی زیادہ ہے جان سے۔ اس لیے کائنات میں سب سے بڑی محبت، اس سے بڑی محبت انسان کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے جتنی محبت اللہ کے نبی سے ضروری ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ اندر کی ہیں، حضور کی شان اور حضور کی محبت، یہ ایمان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ محبت کی جگہ بھی اندر ہے، اور یہ نظریہ کہ حضور کی شان سب سے زیادہ عظمت، یہ بھی اندر کی جگہ ہے چیز ہے۔ اور دو چیزیں باہر کی ہیں،
ایک ادب اور ایک اطاعت۔ ادب کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا ادب اپنے اوپر لازم کر دے۔ صرف ذات تک بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو حضور کی طرف منسوب ہو جائے۔ حضور نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، حضور نے جو چادر پہنی ہوئی ہے، جو پگڑی پہنی ہوئی ہے، جو جوتی پہنی ہوئی ہے، اس کی بھی نسبت ہے حضور کی طرف۔ حضور کا لباس نسبت ہو گئی، لباس النبی ہے، یہ اضافت ہے نا، حضور کی طرف نسبت ہو گئی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اس لباس کی توہین کرتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ نبی کا لباس ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن میں ہے۔ جو ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتا، احترام تو اپنی جگہ رہا، وہ ان پر بک بک کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کا ایمان کتنا باقی ہے؟ کیونکہ یہ لباس تو حضور نے پہنا ہے 1 سال 2 سال 5 سال، اور جو ازواج مطہرات ہیں یہ لباس اللہ نے ان کو پہنایا۔ یہ کرتا آپ نے بازار سے خرید کر کے خود پہنا، لیکن ازواج مطہرات والا لباس کس نے پہنایا؟ اللہ نے۔ حضور کی شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، یہ لباس حضور کو اللہ نے پہنائے، اور یہ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں ہے۔ حضور کے وصال کے بعد بھی ان ازواج مطہرات کو کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو حضور کا لباس بن گئی وہ قیامت تک لباس ہی ہے۔ جو حضور کے اس لباس پہ بک بک کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، ایمان سے فارغ ہے۔ بعض لوگ ادب کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب مدینے گیا تو جوتی اتار کر وہاں فرش پر پھرتا رہا، بس یہ ادب ہے؟ تھوڑا ہے ادب کہ وہاں مدینے میں جوتی نہیں پہنی ہم نے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے بتایا، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، میں نے کہا ہمارے قافلے میں ایک صاحب ہے، وہ اس نے جوتی یہاں اتاری ہوئی ہے، وہ بغیر جوتی کے پھر رہا ہے ادب کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہکتا کیوں ہے یہاں؟ مدینے میں پیشاب تو کرتا ہے، جوتی نہیں پہنتا۔ جو لوگ بغیر جوتیوں کے مدینے میں رہتے تھے وہ پیشاب 8 میل دور جا کے کرتے تھے، کہ ان کی نقل اتارتے ہیں۔ یہ نقل بلا اصل ہے، اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 دن تک پیشاب نہیں کرتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، پیشاب باہر جا کے کرتے تھے۔ تو ادب کا مفہوم آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو چیز حضور کی طرف منسوب ہو گئی ہے اس چیز کا ادب ضروری ہے، جوتی کا ادب بھی ضروری ہے۔ اور جو حضور کے شاگرد ہیں ان کی بھی کوئی نسبت ہے حضور کی طرف، ان کا ادب بھی ضروری ہے۔ اگر حضور کے لباس کا ادب ضروری ہے جو بولتا ہی نہیں، تو حضور کے شاگرد کا ادب بھی ضروری ہے جو حضور کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہے۔ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ جب کیا نا، اللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کے مطالعہ کی، میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لوگ لوگوں کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، چیمیں گوئیاں بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، تو اللہ نہیں بولتا۔ 2 مقام پر اللہ بول پڑتا ہے، نبی پر کوئی اعتراض کرے یا نبی کے شاگردوں پر کوئی اعتراض کرے، نبی کی کوئی بے ادبی کرے، نبی کے شاگردوں کی کوئی بے ادبی کرے، قرآن بول پڑتا ہے۔ آپ کو وہ آیات تو بہت جگہ مل جائیں گی جہاں نبی کی گستاخی، بے ادبی اور کوئی ایسی بات کرنے کے بعد قرآن بولا ہے، بہت جگہ مل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ پہلے سپارے میں آیت ہے۔ یہاں بے ادبی کا شبہ تھا صرف، اب اس کی تفصیل نہیں کرتا میں، بات لمبی ہو جائے، اکثر پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، شبہ تھا صرف۔ اللہ نے اس لفظ بولنے سے بھی روک دیا کہ رائنا مت بولو، کیونکہ اس میں میرے محبوب کی بے ادبی کا شبہ پڑتا ہے۔ اس کے مترادف اور لفظ بولو، انظر نہ کہو، رائنا کے بولنے سے روک دیا۔ ایک جگہ کچھ لوگ اونچے بول پڑے تھے مدینے میں، تو قرآن اتر آیا کہ اونچا مت بولا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ان اونچا بولنے والوں کا ارادہ بے ادبی کا نہیں تھا، لیکن اس میں شائبہ ہے بے ادبی کا، کہ شاید اونچا بولنے کی وجہ سے آپ کو ایذا ہو جائے، تکلیف ہو جائے، آپ کو ناپسند آئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی کے سارے اعمال ختم، ان تحبط اعمالکم، نمازیں ختم، روزے ختم،
بے ادبی کا شبہ تھا، قرآن بول پڑا۔ ایسے واقعات قرآن میں بہت ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، نبی کے شاگردوں کے بارے میں بھی جگہ جگہ قرآن بولا ہے۔ بتاؤں، مدینے کے ایک منافق ظالم نے حضور کی ایک زوجہ محترمہ پر الزام لگایا تھا، عبداللہ بن ابی نے، تو قرآن بول پڑا۔ 18 آیتیں سورۃ نور میں اسی مضمون کی مسلسل نے اتاری کہ یہ بولنے والا جھوٹا ہے، میرے نبی کا لباس پاک ہے، میرا تو قانون ہے الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بے ایمان بدماش نبی کی بیوی کو خبیث کہتا ہے اور ناپاک کہتا ہے تو اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر، کیونکہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر نبی کو پاک مرد مانتے ہیں تو بیویوں کو بھی پاک ماننا پڑے گا۔ ایک آدمی نبی کی بیویوں کو پاک نہیں مانتا تو اس کا ڈائریکٹ الزام اللہ کے نبی پر ہے۔ قرآن بول پڑا۔ قرآن صرف اس لیے نہیں بولا کہ ایک صحابیہ پر غلط الزام لگ گیا ہے، قرآن اس لیے بولا ہے کہ اس الزام کی زد میں خود نبی بھی آ رہا ہے، یہ بات بھی سمجھو۔ لیکن کتنی ڈٹائی کے ساتھ وہی الزام آج بھی دنیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ اس الزام لگانے والے کا اللہ کے نبی نے شفقتاً جنازہ پڑھا دیا تھا اس کے بیٹے کی خواہش پر۔ اس کا بیٹا مسلمان تھا، عبداللہ بن ابی کا، اس نے خواہش ظاہر کی، آپ نے اپنا کرتا بھی اس کو پہنایا کیونکہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ اپنی اس بات کو بھول گئے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کرتا بھی پہنایا، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھے۔ لیکن نبی کے ایک غلام میدان میں نکل آیا، عمر فاروق، حدیث پاک میں ہے، اس نے آگے پڑھ کے حضور کا دامن پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ، اس بے ایمان کا جنازہ پڑھا رہے ہو جس نے ہماری اماں پر یہ الزام لگایا تھا۔ لیکن وہ تو رحمت للعالمین نے تھے نا، مسئلہ ان کا اپنا ذاتی تھا، فرما میں پڑھاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہے، قرآن نہیں اتارا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے قرآن نہیں اتارا، انتظار میں رہے کہ یہ پڑھا لے جنازہ۔ اس مسئلے کو انتہا تک پہنچانا تھا، حضور آگے بڑھے، جنازہ پڑھا دیا، پھر قرآن اترا۔ پہلے بھی اتر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات ایک عبداللہ بن ابی کی نہیں، اس کی پوری جماعت کے لیے فیصلہ یہی ہے، لا تصلی علی احد منہم، اس الزام لگانے والی پوری جماعت کا حکم یہی ہے کہ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھایا کرو۔ جنازہ پڑھانے کیوں دیا؟ پہلے ہی روک دیتے، اس کی سنگینی سمجھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر جنازہ نہ پڑھاتے تو بعد والے کچھ لوگ کہتے کہ اگر جنازہ پڑھا لیتے تو بخشش ہو جاتی۔ اللہ نے کہا جنازہ بھی پڑھا لو، میں انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زوجہ پہ الزام لگانے والا اتنا بڑا خبیث ہے کہ جنازہ اس کا نبی پڑھا دے پھر بھی جنت میں نہیں جائے۔ اگر جنازے کے سے پہلے آیت آتی جنازہ نہ پڑھاتے تو رہتا نہ احتمال کہ شاید بخشش ہو جاتی جنازے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اس آیت کے بعد دوسری آیت اتاری، فرمایا ولا تقم علی قبرہ، میرے محبوب اس کی قبر پر آپ کو کبھی بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قبر پر کھڑے ہونے کی اس میں ان کا اعزاز ہے، فائدہ تو کوئی نہیں اس کو۔ جنازے سے جب فائدہ نہیں ہوا تو قبر پر کھڑے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا اعزاز ہے کہ نبی کھڑا تھا اس کی قبر پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو ازواج مطہرات پر الزام لگاتے ہیں، ازواج مطہرات کی بدگوئی کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا اعزاز دینا شریعت میں حرام ہے۔ نبی کو منع کیا گیا ہے کہ اعزاز مت دو، کھڑے ہو کر ان کو مصافحہ کرنا، گلے ملنا، ان کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ جائز ہے؟ ان کا اعزاز حرام ہے، اعزاز کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ نبی کی طرف نسبت پا جانے والی ہر چیز کا ادب ضروری ہے۔ تو نبی کے جو شاگرد ہیں ان کا احترام اور ادب یہ بات الگ ہے کہ وہ نیک ہے، نیک تو ہیں، نمازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن یہاں بات نسبت کی ہو رہی ہے۔ نیک تو بعد میں اور لوگ بھی ہوئے، لیکن باقیوں کے لیے قرآن نہیں اترا۔ ان کے لیے قرآن اس لیے اترا کہ ان کی نبی سے نسبت ہے۔
ان کا ادب نبی کا ادب ہے. اس لیے یہ روایت غالباً ترمذی شریف میں ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی کا فرمان ہے. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا، ان کو کسی غصے کی وجہ سے، کسی شبہ کی بنا پر نشانہ نہ بنانا. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، من بعدی اس لیے کہا کہ حضور کی موجودگی میں اگر کوئی ایسی شرارت کرتا تو قرآن اتر آتا. میرے بعد من بعدی غرضا، نشانہ نہ بنانا. اور آگے وجہ بتائی، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، نسبت کی وجہ سے، کہ نبی کا شاگرد ہے، نبی کا داماد ہے، نبی کا سسر ہے، نسبت نبی کی ہے. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض کرتا ہے وہ بھی میری نسبت کی وجہ سے بغض کرتا ہے. آگے بھی سنا دوں حدیث، کل بیٹھے کابڑے ہوتے صاحب، کیونکہ ایو جے لوگاں نال تواڈیاں یاریاں ہیں، شادیاں غمیاں ہیں، جنازیاں پچھو ان کھلوتے ہو، ناراض بیٹھے ہو، چلو ہو ونجو ناراض. میں تو حضور دی حدیث سنے سا، فرمایا من آذاہم فقط آذانی، یہ وہی حدیث جا رہی ہے، جس نے میرے شاگردوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیونکہ ان کی محبت میری محبت ہے. من آذاہم فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اگلا جملہ، من آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب کو تکلیف پہنچائی. من آذ اللہ، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، غالباً یوشک ان یاخذہم، الفاظ ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ ان کو پکڑے گا. یہ ساری ترتیب ایک ہی حدیث میں آ رہی. تو نبی کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں میرے دوستو، نبی کے ادب کا تقاضا ہے کہ نبی کی طرف نسبت پا جانے والی ہر چیز کا ادب ہو. یہ تو بیٹی کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ 18 آیتیں قرآن پاک کی صفائی میں اتار دی اللہ نے. اب باپ کی بھی سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 غلاموں کو اور باندیوں کو خرید کر کے آزاد کیا. بلال تو مشہور ہے، اور بھی ہیں 7، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، کیونکہ یہ مکے میں مار کھا رہے تھے. بہت سارا مال خرچ کر کے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا. آزاد اس لیے کرایا کہ یہ نبی کی وجہ سے مار کھا رہے تھے. ان کا اپنا، ان کے سرداروں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان کو ٹیکس دیتے تھے. ان کو مار اس لیے پڑ رہی تھی کہ انہوں نے نبی کے ساتھ اپنا تعلق کیوں قائم کیا ہے، کلمہ کیوں پڑھا ہے. صدیق اکبر نے ان سب کو خرید کر کے آزاد کر دی. وہاں مکے میں یہ بات لوگ کہنے لگ گئے، بدگمانی کا رواج ہے نا، کہتے ہیں اس نے اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ان کو جو آزاد کرایا ہے، کوئی ان کا احسان ہوگا اس کے اوپر، ایسے اتنی رقم کون لگاتا ہے، یا کوئی اور غرض ہوگی اس کی، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ہے بات. یہ الزام ہے نا. اس کے جواب میں نہ صدیق بولا نہ مصطفیٰ بولے، معاملہ دل کا تھا. صدیق بولتا تو وہ کہتے جھوٹ بولتا ہے، حضور بولتے تو دشمن کہتے آپ کو کیا پتا، معاملہ اس کا ہے. یہاں بھی قرآن بولا، اللہ بولا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا. اللہ نے جواب دیتے ہوئے صدیق کو اتنا بڑا تمغہ دیا کہ قرآن حدیث میں اتنا بڑا تمغہ صدیق کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ تمغہ ہے صدیق کے لیے. متقی تو بہت ہیں، متقی تو قرآن میں کئی جگہ کہا ہے، سارے صحابہ متقی ہیں، لیکن متقی اور اتقا اس کا بڑا فرق ہے. علماء سمجھتے ہیں متقی کا معنی ہے تقوی والا، اتقا کا معنی ہے بہت بڑے تقوی والا. سب سے پہلے تمغہ دیا، صفائی آگے دی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. با صدیق تیری شان. اللہ نے فرمایا یہ جو سب سے بڑا متقی ہے میرے محبوب کا شاگرد، اس نے جو کچھ مال خرچ کیا ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، اس نے مال خرچ کیا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے.
इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। और अल्लाह ने यहाँ तो कुरान ऐसा उतारा कि सिद्दीक का दिल भी खुश कर दिया, उसके उस्ताद मुस्तफ़ा का दिल भी खुश कर दिया। फरमाया वाला सौफ यरजा, फरमाया सिद्दीक आपने ये जो माल खर्च किया है, कुर्बानी दी है, हमने इसे इतना कबूल किया है कि आपको हम राजी करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पर राजी हो गया हूं, ये तो छोटी बात है, मैं तुझे राजी करूंगा। वाला सौफा यरजा। और अगली सूरत में इसी तरह का लफ्ज हुजूर के बारे में है। हाँ, वाला सौफा युती का फतरजा। वहां फरमाया कि अनकरीब सिद्दीक को राजी करेंगे। यहाँ मुस्तफ़ा को फरमाया महबूब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मुनासिबत है। मैं आपको सिर्फ 2 नमूने बताए, और भी कुरान में बहुत नमूने हैं, क्योंकि इसकी निस्बत हुजूर की तरफ है, और हुजूर की तौहीन और हुजूर के बारे में कोई बात अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो कितनी चीज़ें आ गई, अब एक रह गई। इंशाअल्लाह आइंदा